بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک نیا سلسلہ وار شروع ہوا ہے جس کی آج قسط نمبر 2 میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گی، جو کہ ہے آئیں آپ کو عامل کامل بنائیں۔ پہلے میں آپ کو یہاں پڑھ کے سنا دوں۔ عامل ہر کوئی، کامل کوئی کوئی۔ روحانی عملیات کے راز و رموز کا ایک اچھوتا سلسلہ جس میں ہر ماہ شیخ الوظائف کی زیر نگرانی آپ کو با اجازت عملیات بتائے اور سکھائے جائیں گے۔ ہر عمل کی اجازت عام ہے، آپ دوسروں کو بھی بتا سکتے ہیں۔ عامل کامل بننے کے لیے جو خاص ہدایات ہیں، آئیے پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں۔ قارئین، سب سے پہلے عاملین کے لیے کچھ ہدایات لکھی جا رہی ہیں جو کہ عملیات کی دنیا میں بنیادی اصول تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ کوئی بھی عمل کرنا چاہتے ہیں تو ان ہدایات کو ضرور پڑھیں، جو کہ کسی بھی عمل کی تاثیر پانے اور عامل کامل بننے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ عملیات میں جو چیز سب سے زیادہ کام اور نفع دیتی ہے وہ توجہ اور یکسوئی ہے، یعنی جو عمل بھی کیا جائے اس میں جتنی زیادہ توجہ، دھیان اور یکسوئی ہوگی وہ اتنا ہی پر اثر ہوگا۔ عمل پر کامل یقین ہونا نہایت ضروری ہے۔ جتنا کامل یقین ہوگا اتنا فائدہ ہوگا۔ بے یقینی عمل کو ضائع کر دیتی ہے۔ جو شخص اپنے ارد گرد کثرت عملیات اکٹھے کر لیتا ہے اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک ہی عمل پر پوری محنت کی جائے۔ بعض عملیات جلالی ہوتے ہیں جس کا روزمرہ زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ دوران عمل یہ چیز محسوس ہو جائے تو روزانہ ایک تسبیح یا خالقو یا رؤوفو یا سلاموں کا ورد کریں۔ پاکی، ناپاکی اور حلال حرام کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ اگست 2024 کے شمارے میں پہلی قسط میں جو ہدایات بتائی گئی ہیں ان کا مطالعہ بھی ضرور کریں۔ وہ میں آپ کو یہاں دکھاتی چلتی ہوں ساتھ ساتھ۔ یہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ قسط نمبر 1 ہے اور اس میں جو ضروری ہدایات دی گئی ہیں ان میں سے میں آپ کو چند پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ پاکی، ناپاکی اور حلال حرام کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ عمل کرتے وقت شیطانی وساوس، لا یعنی اور دوسری باتیں ذہن میں نہ آنے دیں، بلکہ اپنی تمام تر توجہ اور تصور جس مقصد کے لیے عمل کر رہے ہیں اس پر مرکوز رکھیں۔ یعنی آپ نہایت توجہ دھیان سے عمل کریں، ادھر ادھر کی چیزوں کا یا اپنے ذہن میں اور خیالات نہ لائیں۔ دوران عمل کھانے پینے کی چیزوں کا عمل بھی کی تاثیر پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا پرہیز موافق عمل جلالی یا جمالی کریں۔ نقش لکھتے وقت بدبودار چیز جیسے لہسن یا پیاز، تمباکو وغیرہ کی منہ سے بو نہ آتی ہو۔ عمل کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کریں۔ اختلاف وقت سے نقصان کا خدشہ ہے۔ جب بھی کوئی عمل یا تعویذ لکھنا شروع کریں تو 11 مرتبہ یا حافظو یا حفیظو یا رقیبو یا وکیلو یا سلامو شہادت کی انگلی پر دم کر کے اپنے گرد حفاظتی حصار کر لیں۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے صاحب عمل سے اس کی اجازت لینا انتہائی ضروری ہے، ورنہ اس کے کرنے سے فائدے کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ اس سلسلے میں آپ کو تمام عملیات، تعویذات با اجازت دیے جائیں گے۔ یہ پہلی قسط تھی۔ چونکہ ان اعمال کی سعت بتائی گئی ہے اس لیے میں آپ کو قسط نمبر 2 سے ہی کنٹینیو کروں گی، جہاں پر بتایا ہے کہ آپ ہدایات قسط نمبر 1 میں پڑھ لیں، وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ عامل کامل کی دوسری قسط میں آج جو عمل بتایا اور سکھایا جا رہا ہے وہ اللہ الصمد کا ہے۔ اس عمل کی نسبت حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ سے ہے۔ روایات میں اس کے بہت سے فضائل و برکات بیان ہوئے ہیں۔ بعض عاملین کاملین کے نزدیک یہ اسم اعظم ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو کن فیکون کی حیثیت رکھتا ہے۔ زندگی کا کوئی بھی مسئلہ، پریشانی، حاجت، بیماری یا جائز مقصد ہو تو انشاءاللہ وہ حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کی تاثیر پانے اور عامل کامل بننے کے لیے اس کا چلہ کرنا ضروری ہے، جس کی برکت سے آپ مختلف مسائل میں اس عمل کے مختلف اعمال کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی پا سکیں گے۔ اب اس چلے کا جو ذکر کیا گیا ہے اس کا کیا طریقہ ہے، آئیے وہ میں آپ کو بتاتی چلوں۔ اس عمل کی مکمل تاثیر پانے کے لیے اللہ الصمد، عجب یا اسرافیلو، عجب یا مدو فائلو یا ہوں
کلانو۔ یہ میں نے آپ کو بھی پڑھ کے سنایا، میں آپ کو دکھا دوں ہائی لائٹ کر کے۔ یہ ہیں وہ الفاظ: زمان و مکان کی قید کے ساتھ پڑھیں، یعنی ایک جگہ اور ایک وقت پر روزانہ پڑھیں۔ چند دن میں جتنا جلد ہو سکے اس عمل کے 4 نصاب کر لیں۔ ہر نصاب کی تعداد 1,00,000 ہوگی، یعنی مکمل تعداد 4,00,000 ہوگی۔ پہلے نصاب کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، تمام اہل بیت و اصحاب کرام۔ دوسرا نصاب جو آپ پڑھیں گے اس کا آپ نے حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ، اور جو تیسرا نصاب آپ پڑھ لیں گے وہ سلسلہ قادری حجویری کے تمام اولیاء، اور چوتھا نصاب جو کہ آخری نصاب ہوگا اس کا جو آپ نے ثواب تمام مسلمانوں کی مرحومین کی ارواح کو ہدیہ کرنا ہے۔ پھر اللہ پاک سے اس عمل کی قبولیت کی دعا کرنی ہے اور کہ اے اللہ تو اپنے نام کی برکت سے میری تمام حاجات کو پورا فرما۔ اور پھر یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے جو کہ آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہی ہے۔ آپ کی آسانی کے لیے میں ایک دفعہ پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا عالم السری والنجوى و یا کاشف الضر والعلوى اکشف عنی الحزن وعزاء یا وفتح عنی فی الحضر والسفر بموادۃ الدین والدنیا بحرمتی هذه الاسماء وبحرمتی اولادی الحسن والحسین اکسی وان جینا یا قاضی الحاجات و یا عالم السر والخفیات و یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے پڑھنے میں اگر کہیں کوتاہی غلطی ہوگی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ یہ آپ کو اسی لیے میں نے اسکرین پہ دکھایا ہے اور کوشش کی ہے کہ ایک دفعہ آپ کو پڑھ کے سنا دوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے۔ ہر مشکل اور ہر مسئلہ کا تیر بہدف عمل۔ جب کوئی دینی و دنیاوی مشکل درپیش ہو اور مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو تو اول و آخر درود پاک کے ساتھ اللہ الصمد مع عظیمت مذکورہ بالا کلمات کے ساتھ نماز عشاء کے بعد 313 یعنی کہ 313 ٹائمز پڑھیں۔ انشاءاللہ ہر مشکل آسان ہوگی اور مقصد میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اگر اس عمل کا روزانہ کا معمول بنا لیا جائے تو انشاءاللہ بڑی بڑی آفات و مصائب ٹل جائیں گی، رنج و غم سے حفاظت رہے گی اور روحانی ترقی بھی خوب ہوگی۔ آئیے اب ایک اور عمل آپ کو بتاتی ہوں۔ مال و دولت میں فراوانی۔ جو شخص تہجد کے وقت اللہ الصمد کو کثرت سے پڑھے گا تو تمام مخلوق مسخر ہوگی، ہر کوئی عزت، ادب اور محبت سے پیش آئے گا، دولت کی فراوانی ہوگی، دوسروں کی محتاجی سے محفوظ رہے گا۔ نیکسٹ دیکھتے ہیں 9000 کمالات۔ جو کوئی شخص اللہ الصمد کے درجہ ذیل نقش کو مشتری کی ساتھ میں لکھ کر ٹوپی وغیرہ کے ذریعے سر پر باندھے تو خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ اس اسم کی 9000 خاصیتیں یعنی کہ کمالات ہیں۔ جو شخص اس نقش کو لکھ کر اپنے گھر میں رکھے گا جادو، جنات، چوری، دشمنوں، حاسدوں کے وار اور آفات سے حفاظت میں رہے گا۔ وہ نقش آپ اسکرین میں دیکھ سکتے ہیں، میں نے آپ کو کلیئرلی دکھا دیا ہے۔ اگر چاہے کہ لوگوں کے خطرات کو معلوم کریں تو 12 روز تک روزانہ 12,000 بار آپ اللہ الصمد کا ورد کریں۔ یعنی آپ لوگوں کے خطرات کو اگر معلوم کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طرح اس کو لازمی پڑھیں۔ کشف القبور کا عمل۔ اگر کوئی شخص کشف القبور چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ قبرستان میں جا کر مطلوبہ قبر کی طرف منہ کر کے 100 بار اللہ الصمد کا ورد کریں، انشاءاللہ حالات معلوم ہو جائیں گے۔ اہل قبر سے سوال و جواب۔ بدھ والے دن قبر کے پاس جا کر اپنا منہ قبلہ کی طرف کر کے کثرت کے ساتھ اعمال کا ہدیہ اہل قبر کی روح مبارک کو ہدیہ کریں، یا پھر قبر پر شہادت کی انگلی رکھ کر 50 مرتبہ یعنی کہ 50 ٹائمز اللہ الصمد کا ورد کریں، انشاءاللہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ زمین و آسمان کی سیر۔ جو شخص زمین و آسمان کی سیر اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا خواہ ہو
تو اسے چاہیے کہ پیر کی شب یعنی کہ منڈے کی نائٹ کو 5000 بار یعنی کہ 5000 ٹائمز اللہ الصمد کا ورد کرے۔ اس عمل کو کچھ عرصہ جاری رکھیں، انشاءاللہ مرتبہ ولایت حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا اور زمین و آسمان کی سیر نصیب ہوگی۔ یہاں سے یہ جاری ہے سلسلہ، اور قسط نمبر 2 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد قسط نمبر 3 میں اپلوڈ کروں گی، کیونکہ وہ شائع ہو چکی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو اس کی ویڈیو بنانے سے پہلے میں نے چاہا کہ میں آپ کو اس کی قسط نمبر 2 پہلے سناتی چلوں۔ یہاں پر ایک نوٹ دیا گیا ہے کہ اللہ الصمد کے خاص عمل سے خزانہ غیب معلوم کرنے اور مزید حیرت انگیز عملیات جاننے کے لیے عامل کامل کی اگلی قسط اکتوبر 2024 کے شمارہ میں ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ وہ میں آپ کو بہت جلد اپلوڈ کر دوں گی، اس کی ویڈیو بھی آپ سب کے لیے۔ مجھے پلیز اپنی دعاؤں میں لازمی شامل رکھیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کی تمام مشکلات پریشانیاں دور فرمائیں، ہمارے اعمال قبول فرمائیں، جو جس مقصد کو حاصل کرنا چاہتا ہے اللہ پاک تمام جائز مقاصد پورے فرمائیں، آمین۔ اللہ حافظ۔